السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی مسٹری پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج تک سالو نہیں ہو سکی۔ یہ کہانی ہے سوڈر فیملی کے 5 بچوں کے غائب ہونے کی۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اسے شروع کرتے ہیں۔ 1945 کا سال تھا اور دسمبر کا مہینہ تھا۔ سوڈر فیملی ویسٹ ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر فیٹرل میں رہتی تھی۔ جارج اور جینی سوڈر کے 10 بچے تھے۔ کرسمس ایو کا دن تھا اور جیسے ہر سال ہوتا ہے اس دن بھی ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن اس رات نے سوڈر فیملی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ 24 دسمبر 1945 کو رات کے قریب 1 بجے جینی کو گھر کے ٹیلی فون رنگ کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اسے صرف بیک گراؤنڈ نوائز اور ایک عورت کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ فون رکھ کر اس نے دیکھا کہ لائٹ چل رہی تھی جو اس نے سوتے وقت بند کر دی تھی۔ اسے لگا شاید بچے ابھی بھی جاگ رہے ہیں۔ جب جینی اٹھی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً جارج کو اٹھایا اور اپنے 4 بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ لیکن ان کے 5 بچے، مورس جو 14 سال کا، مارتھا 12، لوئس 9، جینی 8 اور بیٹی 5 سال کی تھی، اب بھی گھر کے اندر تھے۔ جارج نے فوراً اپنے بچے بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لیڈر اٹھا کر گھر کے دوسرے حصے میں جانے کی کوشش کی لیکن لیڈر اس جگہ موجود نہیں تھا جہاں ہمیشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹرک کو گھر کے ساتھ لگا کر بچوں تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ٹرک سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ ہر طرح کی کوشش کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے۔ آگ بجھانے کے بعد جب گھر کے ریمینز کو دیکھا گیا تو وہاں کسی بھی انسان کے ریمینز نہیں ملے۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آگ اتنی انٹینس تھی کہ سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے، لیکن ایسی آگ میں بھی بونز تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ یہ بات فیملی کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کا سبب بن گئی۔ جب فائر ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تو کچھ عجیب باتیں سامنے آئیں۔ پہلا، ٹیلی فون لائن جو گھر تک آتی تھی وہ کٹ کی گئی تھی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف شارٹ سرکٹ ہوئی تھی۔ دوسرا، لیڈر جو ہمیشہ گھر کے پاس رہتی تھی وہ کچھ دور کھیت میں ملی۔ تیسرا، جارج کی ٹرک جو بالکل ٹھیک تھی وہ اس رات سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ فیملی کو کچھ لوگوں پر شک تھا کیونکہ جارج نے پہلے بھی کچھ لوکل بزنس مین سے لڑائی کی تھی جو اٹالین فیشزم کے سپورٹر تھے اور انہوں نے جارج کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔ انویسٹیگیشن کے دوران کچھ اور کلوز بھی ملے۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے کہا کہ انہوں نے اس رات فائر کے قریب کچھ فائر بالز دیکھے تھے۔ ایک عورت نے کہا کہ اس نے اس رات روڈ کے سائیڈ میں کچھ بچوں کو دیکھا تھا جو بالکل سوڈر بچوں جیسے لگ رہے تھے۔ ایک ہوٹل اونر نے کہا کہ انہوں نے کرسمس کے اگلے دن کچھ لوگوں کے ساتھ 5 بچوں کو دیکھا تھا۔ فیملی نے اس سب کو لے کر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی ہائر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فائر ڈپارٹمنٹ نے انویسٹیگیشن میں ڈھنگ سے کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آگ شاید الیکٹریکل نہیں تھی کیونکہ گھر کا میٹر باکس اور وائرنگ بالکل نیو تھی۔ سوڈر فیملی نے اپنے بچوں کی تلاش کبھی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے ہر جگہ پوسٹرز لگائے، نیوز پیپرز میں ایڈ دیے اور ریڈیو شوز میں بھی اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک بل بورڈ بھی لگایا جس میں بچوں کے ڈس اپیئر ہونے کے بارے میں ڈیٹیلز تھیں اور انہیں واپس لانے والے کو ریوارڈ دینے کا وعدہ تھا۔ آج بھی یہ کیس سالو نہیں ہو سکا۔ کئی لوگوں نے اس کیس پر اپنی تھیوریز دی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کڈنیپ کیے گئے تھے اور کہیں اور لے جائے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک پلانڈ اٹیک تھا جو جارج سوڈر کے اٹالین فیشزم کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ سال پہلے ایک عورت نے سوڈر فیملی کو ایک فوٹو بھیجی تھی جو ان کے مطابق ان کی بیٹی بیٹی کی تھی، لیکن اس بات کا کوئی پکا ثبوت نہیں مل سکا۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ماڈرن ٹیکنیکس کے باوجود سوڈر بچوں کا راز اب تک انسالوڈ ہے۔ سوڈر چلڈرن ڈس اپیئرنس آج بھی ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک خاندان کے درد کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کچھ مسٹری شاید کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتی۔
امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اگلا ٹاپک ضرور بتائیں۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔